اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان، جو کئی عرصے سے مختلف تنازعات کا شکار ہے، ان کی شخصیت کو لے کے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، ان کے ماضی پر بھی کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن سیاست کے اندر ان کے اٹھائے گئے اقدامات اور ان کا طرز عمل اور ان کا بیانیہ ہمیشہ سے تنازعات کا شکار ہے۔ کچھ لوگ اس کو، جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو دیوتا کا روپ دیتے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ لوگ اس کے تانے بانے بیرونی طاقتوں سے جوڑتے ہیں۔ اس میں سچائی کتنی ہے، میں کچھ واقعات اور کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں سے نچوڑ آپ نے نکالنا ہے۔ 26-27 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد، ان کا وہ تقریری حوالہ جو آج بھی دیا جاتا ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں دیا گیا تھا، کس پس منظر میں بیان کیا گیا تھا، اس کی تاریخ موجود ہے۔ اسی طریقے سے حکیم محمد سعید، ان کی کتاب جاپان کہانی، جس میں انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ عمران خان کے متنازع شخصیت کو بیان کیا تھا، اور اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں جو اس کو استعمال کر رہی ہیں، اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ اسی طرح جنرل حمید گل نے بھی امت اخبار میں ایک بیان دیا تھا کہ مجھے ایک باہر کے ایجنٹ نے کہا کہ ہم نے تمہارے خان کو لے لیا۔ اسی طریقے سے عبدالستار عیدی، ان کا بھی ویڈیو بیان، وہ انٹرویو موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جب مجھے قتل کی دھمکی دی گئی تھی تو اس میں عمران خان اور جنرل حمید گل اور ایک تیسرا شخص موجود تھا، اور ایسی بہت ساری باتیں۔ اسی حوالے سے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انڈین نیشنل ڈیفنس کا سربراہ اجیت ڈوبھل، جو برملا اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا، اس نے پاکستان کے حوالے سے اپنے انٹلیکچل فورم پر خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کو 3 طریقے سے ڈسٹرائے کریں گے۔ ہم باقاعدہ جنگ نہیں کریں گے، ہم پاکستان کو سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور عسکری طور پر تباہ کریں گے۔ خاکم بادن یہ ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن جو اقدامات، جو حالات، جو سیاسی معاملات اس وقت نظر آ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اس کے سہولت کار اسی ملک میں موجود ہیں۔ اگر ہم آپ اس کو ترتیب سے دیکھیں، اس کے اس بیان کو کہ جس میں اس نے کہا کہ میں سیاسی اور معاشی اور عسکری طور پر ہم پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ دیکھیے کہ 2011 سے جب سے عمران خان سیاست میں آئے تو سیاسی زوال شروع ہوا، اخلاقی پستی کا آغاز ہوا۔ جو زبان استعمال ہوئی، اس نے سیاست کو تباہ کر دیا، تہذیب کو تباہ کیا، معاشرت کو برباد کیا۔ کسی بہن، بیٹی، ماں کی عزت باقی نہیں رہی، جو کہ آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد دوسری سطح پہ دیکھیں، معاشی طور پر تباہ کرنے کا اس کا اعلان جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ معاشی تباہ کاریاں جس طریقے سے ہماری معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کے سہولت کار بھی باہر سے نہیں، کوئی اندر کے ہی لوگ ہیں گے۔ پھر جس طرح عسکری طور پر پاکستان کی مسلح افواج جو 6 لاکھ سے زائد ہے، جس کا شمار دنیا کی بہترین فورسز میں کیا جاتا ہے، جس کو باہر کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن آج اس ادارے کو جس طرح متنازع بنا کر نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ جس طریقے سے ان پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، جس طرح ان کی شخصیات کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، تو اس نے اجیت ڈوبھل کے اس بیان کو تقویت پہنچائی ہے کہ ہم پاکستان کو سیاسی، معاشی، عسکری طور پر نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں کہ نقصان پہنچانے والا باہر کا ہے یا اندر کا ہے، اس کے سہولت کار یہاں پر بھی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے جو حوالہ دیا تھا گولڈ اسمتھ کا، گولڈ اسمتھ کون ہے؟ جی، یہودیوں کا سب سے بڑا فائنینسر، جو آپ کے ہمارے دین کو، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ فائنینسنگ ہوتی ہے گی وہ گولڈ اسمتھ کے پاس سے ہوتی ہے۔ گولڈ اسمتھ کون؟ عمران خان کا سسرال، جس سے آج بھی اس کے روابط ہیں، آج بھی اس کے تعلقات ہیں۔ اور پھر ابھی زیادہ دور مت جائیے، ابھی لندن کے اندر میئر کا انتخاب ہونا تھا، جس میں اس کا سالہ الیکشن لڑ رہا تھا۔ دوسری طرف صادق خان، جو پاکستانی نژاد تھا، مسلمان تھا،
اس نے اس کی کیمپین نہیں چلائی، اس نے اپنے سالے کی کیمپین چلائی. اور اٹھا کر دیکھ لیجئے تمام وہ ویڈیو کلپ و تقاریر جس میں اس کے سالے نے جب وہاں پہ بیان دیا اور جو باتیں کی اور جو تقریریں کی، تو اس میں اسلام مخالف باتیں کی گئی، اور یہ اس کی حمایت بھی کرتا رہا اور اس کو سپورٹ بھی کرتا رہا. اس کی پوری کیمپین الیکشن کی اس نے چلائی. پھر بھی پاکستان کے لوگ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مدینے کی ریاست بنائے. پھر آپ ایک نقطہ اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپریل 1996 میں بنائی گئی، جو کہ کراچی میں بنی. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ 1996 کا وقت کراچی کے اوپر بہت بھاری تھا. آپریشن اپنے بدترین دور سے گزر رہا تھا. ایم کیو جو کراچی کی پاپولر جماعت تھی، اس کے لوگوں کا ماورائے عدالت قتل، اتنا بھیانک قتل کہ نسل کشی کی جا رہی تھی. روزانہ کی بنیاد پہ 6 7 8 10 لاشیں روڈ پر ملتی تھی، جن میں ماورائے عدالت قتل بھی ہو رہے تھے. یعنی ایک طرف ایم کیو ایم کو جو ایک پاپولر جماعت تھی جس نے مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا، ان کو ختم کر کے، ان کا جینوسائیڈ کر کے، ان کی نسل کشی کر کے ان کا چیپٹر کلوز کیا جا رہا تھا. دوسری طرف اس کا چیپٹر اوپن کیا جا رہا تھا. کون سی طاقتیں تھیں جو ایک مڈل لوور مڈل کلاس اور ایک لبرل جماعت کو ختم کر کے اس مدینے کے ریاست پہ بننے والے اس فاشزم کے نظریے کو سامنے لا رہے ہیں؟ سوچئے گا ضرور، ان ٹائمنگ کو ضرور سوچئے گا کہ 96 میں ایم کیو ایم کے خلاف بدترین آپریشن، اور 96 میں پی ٹی آئی کی بنیاد، پھر 92 جس ورلڈ کپ کا سہرا اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، جو کریڈٹ دیا جاتا ہے، اس کی جو بیٹی ہے ٹائرین، جو ناجائز ہے، اس کی پیدائش بھی 92 میں ہوئی. ایک ہی ٹائم دو مختلف ایونٹس، سیتا وائٹ سے پیدا ہونے والی ناجائز بچی ٹائرین، اور 92 میں جیتا گیا ورلڈ کپ. اس کی مصروفیات، اس کی مشغولیات کہاں تھی، اس کی انٹینشن کہاں تھی، یہ فیصلہ بھی آپ ہی نے کرنا ہے. یہ کچھ واقعات، کچھ حالات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچئے، سمجھیے، دیکھیے. آپ کو محبت ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن دیکھیے ضرور، سمجھیے ضرور. کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد حکیم محمد سعید بہت قداور شخصیت تھے. ان کی کہی ہوئی بات کے اندر ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو کچھ کہا، جس پس منظر میں کہا، کیا ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے اداروں نے اس پر جانچنے کی، اس پر سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بے خبر ہیں کہ جو اس کے ماضی کو جانتے ہوئے، اس کے تانے بانے جانتے ہوئے، اس ملک میں اس کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھائے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس ملک کا دشمن کون ہے. کہیں ہم خود ہی تو اس ملک کے دشمن نہیں، ہم باہر کی طاقتوں کے سہولت کار تو نہیں بن گئے. سوچئے گا ضرور.